نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں IPL میچ ہوتا ہے، تو اس IPL میں سب کو پتہ ہے کہ CSK نے بازی مار لی ہے، CSK جیت گئی ہے۔ تو میرا ایک سوال ہے مسلمانوں سے، پوری قوم سے، تمام عوام سے ہندوستان کی، میرا ایک سوال ہے کہ ہر آدمی یہ سوچے کہ میں نے اس IPL سے کیا پایا کیا کھویا۔ پایا تو پتہ نہیں کیا، میری نظروں میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کچھ بھی نہیں پایا، کیونکہ جنہوں نے میچ کھیلا اور جو جیت کے انہوں نے پایا، لیکن باقی ان کے علاوہ جو قوم تھی، جو عوام ہے، ان کے علاوہ جو عوام ہے اس نے کچھ نہیں پایا ہے، بلکہ مسلمانوں نے تو بہت کچھ کھو دیا ہے۔ پایا تو کچھ بھی نہیں لیکن کھو بہت کچھ دیا۔ کیا ہے؟ نمازیں کھو دی۔ اور یہ IPL جب شروع ہوئے تھے تو رمضان میں شروع ہوئے تھے، رمضان میں 10 رمضان کو جب IPL شروع ہوئے، IPL شروع ہوتے ہی مسجدیں خالی ہو گئی۔ ادھر IPL شروع ہوا، دوسرے دن مسجدیں خالی ہو گئی۔ بھئی کہاں ہیں لوگ، کہاں چلے گئے سب؟ تو معلوم ہوا کہ ساری قوم جو ہے وہ IPL دیکھنے چلی گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ IPL والے ان کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ ہمیں سفارش چاہیے اپنے نبی سے، ہمیں سفارش چاہیے حسن حسین سے، ہمیں سفارش چاہیے ابو بکر عمر عثمان علی سے، ہمیں ان سے سفارش چاہیے، ہمیں IPL والوں سے سفارش چاہیے۔ رمضان میں ہی مسجدیں خالی ہو گئی، نمازیں نہ جانے کتنی نمازیں چھوڑ دی، کتنے روزے چھوڑ دیے، کتنی تراویح چھوڑ دی۔ کیا ان کی قضا کر لی آپ؟ کیا وہ جو تراویح چھوڑ دیے تھے ان تراویح کی قضا کر سکتے ہو آپ؟ کس طرح کرو گے؟ وہ روزے جو آپ نے چھوڑ دیے تھے، رات بھر جاگے IPL دیکھنے کے واسطے، صبح سحری میں نہیں اٹھے، تو وہ کتنی نمازیں آپ کی ختم ہو گئی، کتنے روزے آپ کے ختم ہو گئے، آپ نے انہیں رکھے۔ دوبارہ گزرا ہوا وقت پھر سے ہاتھ نہیں آتا ہے، گزرا ہوا وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ عصر کے وقت کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہے، لیکن فائدے میں کون ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو کے بعد نیک عمل کرتے رہے۔ تو تم نے تو بد عمل کیے ہیں، تو جن لوگوں نے بد عمل کیے ہیں تو وہ لوگ کیسے جو ہے فائدے میں ہیں؟ بلکہ فائدے میں تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے۔ اور جب اس دنیا سے ہم لوگ چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب شروع ہوگا، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بولیں گے، اللہ کہ ہمیں کوئی اور مہلت دی جائے، وقت دی جائے کہ ہم دنیا میں جا کر تیاری کریں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اے میرے بندے، میں نے تجھے وقت دیا تھا، میں نے تجھے ٹائم دیا تھا، میں نے تیرے پاس ڈرانے والے بھیجے تھے، میں نے تجھے سمجھانے والے بھیجے تھے، لیکن تو نہیں سمجھا، تو نے اس وقت کو ضائع کر دیا۔ فذوقوا وما للظالمین من نصیر، اب اس جو تو نے دنیا میں اپنے وقت کو ضائع کر دیا، نمازوں کو چھوڑ دیا، تراویح کو چھوڑ دیا، روزے کو بھی چھوڑ دیا IPL کی وجہ سے، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب تو مزہ چکھ، اب تو اس بربادی کا مزہ چکھ۔ تو IPL تو ہر سال آئے گا، ایسا نہیں ہے کہ IPL جو ہے اب یہ سال ہوا 2023 میں، 2024 میں نہیں ہوگا، یہ ہر سال ہوگا۔ لیکن فکر ہر آدمی اپنی کرے کہ میں اس IPL کو دیکھنے کے لیے دوبارہ زندہ بچوں گا یا نہیں بچوں گا۔ اس سال IPL دیکھ لیے، اب 2024 کا IPL آنے سے پہلے تمہاری وفات ہو گئی، تو تم نے جو اس سال میں جتنی نمازوں کو چھوڑا اس کا حساب دینا ہے۔ تمہیں IPL کا حساب نہیں دینا ہے۔ کوئی آدمی سوچے کہ میں IPL دیکھوں، مجھے IPL کا حساب دینا ہے کہ وراٹ کوہلی نے کتنے رن بنائے اور دھونی نے کتنے رن بنائے، ہاردک پانڈیا نے کتنے رن بنائے، راشد خان نے کتنے وکٹ چٹکائے اور محمد شمی نے جو ہے کتنوں کو بولڈ کر دیا، یہ نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ جب IPL ہو رہے تھے اس وقت میں تو نے نمازوں کو پڑھا یا نہیں پڑھا۔ یعنی ہر وہ کام جو آپ کو عبادت سے روک دے، آپ کے لیے وہ کام حرام اور ناجائز ہو جاتا ہے۔ IPL کوئی حرام ناجائز نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن جس شخص نے IPL کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ دیا، نمازوں کو ضائع کر دیا اور پوری رات خراب کر دیا اور پورا جو ہے دن خراب کر دیا، پورا دن سونا، رات بھر IPL دیکھنا، تو ایسے آدمی کے لیے IPL دیکھنا حرام ہے۔ تو ہر آدمی سوچے کہ IPL تو دوبارہ آئے گا، لیکن اس IPL کو دیکھنے کے لیے تو بچے گا نہیں بچے گا، تو زندہ رہے گا نہیں رہے گا۔ اگر تیری موت ہو گئی تو تجھے اس وقت کا تجھے حساب دینا پڑے گا۔ تو IPL کا مقصد کیا تھا؟ IPL کا مقصد یہ تھا کہ جوانوں کے اندر ایک شوق پیدا ہو، ایک جذبہ پیدا ہو، ایک کھیلنے کا شوق پیدا ہو، کہ وہ بھی صبح اٹھیں اور جوگنگ کریں اور اپنے آپ کو ریڈی کریں، تیار کریں کہ میں بھی کرکٹ کھیلنا ہے، مجھے بھی نام روشن کرنا ہے، اپنے ہندوستان کا نام روشن کرنا ہے، اپنے گاؤں بستی محلے کا اور اپنے خاندان کا نام روشن کرنا، یہ مقصد تھا۔ لیکن اس مقصد کو بھلا دیا۔ اب IPL کس لیے ہوتا ہے؟ IPL پہ جوا لگایا جاتا ہے، سٹا لگایا جاتا ہے، اتنے گھر گھر جواری پیدا ہو گئے، گھر گھر سٹے باز پیدا ہو گئے، اور جب جوا اور سٹے میں
میں ہار جاتا ہے تو اب یہ شراب پیتا ہے، اب شراب پینے کے بعد بیوی کو مارنا، بچوں کو مارنا، بہن کو مارنا، بھائی کو مارنا، والدین پہ ظلم کرنا، اور اتنا ظلم کہ پورے بستی میں جو ہے بالکل اتنی آوارہ گردی پھیلا دی ہے کہ اس آوارہ گردی کی وجہ سے جو ہے پورا بدنام ہو گیا بستی میں۔ کیوں؟ کیونکہ آئی پی ایل پہ سٹہ جوا لگانے کی وجہ سے۔ پہلے سرکار بھی آئی پی ایل میں جوا سٹہ لگانے سے منع کرتی تھی، یعنی پہلے تو اگر سرکار کو معلوم ہو جاتا تھا کہ کوئی جوا سٹے باز جوئے باز کوئی ہے کسی گلی محلے میں، اس کو ریڈ مار کر اس کو پکڑ کے لے کے جاتے تھے۔ لیکن اب یہ ماحول ہو گیا ہے کہ وہ کھلاڑی جو بڑے بڑے ہیں، روہت شرما جیسے، وراٹ کوہلی جیسے، وہ خود آ کر کہتے ہیں کہ آئی پی ایل، ایم پی ایل اور ڈریم 11 اور مائی سرکل ایپ کیا کیا ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کہ ان سب پر پیسہ لگائیں، جوا کھیلے، سٹہ کھیلے۔ یعنی وہ لوگ خود لوگوں کو ابھار رہے، حالانکہ لوگوں کو بچانا چاہیے تھا، لوگوں سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ جو ہے کرکٹ کھیلیں، آپ اپنے آپ کو تیار کریں، آپ اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، کہ آپ کو بھی آنے والے وقت میں اپنے دیش کا نام روشن کرنا ہے۔ بلکہ یہ چھوڑ کر آج ہمارے نوجوان سارے آئی پی ایل میں جو ہے جوا سٹے باز جوا لگا رہے ہیں، سٹے بازی لگا رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، اور جب وہ ہار جاتا ہے پھر شراب پیتا ہے، گھر میں آ کر سب کو پریشان کرتا ہے۔ تو مقصد کیا تھا، وہ مقصد کو بھول گیا۔ دوسری بات، اس میں فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی کرنا یعنی پیسہ برباد۔ جب آدمی سٹہ لگائے گا، جوا لگائے گا، پیسہ برباد ہوگا، پیسہ برباد ہے تو جو فضول خرچی ہے۔ اور ایسے انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ یہ آدمی تو شیطان کا بھائی ہے، لہذا تم جوا سٹے لگا کر آئی پی ایل پر تم تو جو ہے شیطان کے بھائی بن گئے ہو۔ تو اس پیسے کا جو تم نے پیسہ برباد کیا، اس پیسے کا حساب دینا پڑے گا۔ جو نمازیں تم نے چھوڑی ہے، اس نماز کا حساب دینا پڑے گا۔ جو روزے تم نے چھوڑے ہیں، اس روزے کا حساب دینا پڑے گا۔ آئی پی ایل کی وجہ سے بیوی پہ ظلم، بچوں پہ ظلم، والدین پہ جو ظلم کیا ہے، ان تمام کا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدبخت ہے وہ انسان، ناکارہ ہے وہ انسان، ہلاک ہو جائے وہ انسان کہ جس نے دوسروں کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دیا، دوسرے کے لیے۔ یعنی آئی پی ایل کھیل رہے کون، لیکن ان دوسروں کے واسطے اپنی آخرت کو خراب کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ آدمی بڑا بدنصیب انسان ہے اور بڑا بدبخت انسان ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے آخرت کی فکر کریں۔ ہر مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی آخرت کی فکر کرے، اپنی ان نمازوں کو لوٹائیں جو نمازیں آپ نے آئی پی ایل کی وجہ سے چھوڑ دی ہیں، جو روزے جو برباد کر دیے ہیں، ان روزوں کو لوٹائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔